کیا آپ نہیں دیکھتے؟ کیا میں نہیں دیکھتا؟ کئی لوگ داڑھی رکھتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے داڑھی رکھنے کو، وہ سنت سمجھ کے رکھتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کی داڑھی کٹی ہوتی، پھر کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں داڑھی رکھی ہوتی ہے، پھر کچھ سے میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ کیا آپ اپنے دل کی وجہ سے داڑھی کٹواتے ہیں یا رکھتے ہیں؟ میرے بھائی سنت سمجھ کے آپ نے داڑھی رکھنی ہے، پھر آپ کا مرضی نہیں چلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ تو میرے بھائی داڑھی کو بڑھانے کا جو ہے وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہمیں وہ ماننا ہوگا، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ ہمیں اسلام میں میرے بھائیوں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، ہماری سوچیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونی چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ گھر میں پردہ کر رہے ہیں، آج اسی گھر میں رات کو شادی ہے تو سب بے پردگی کر کے وہاں پر جا رہے ہیں۔ وہی بندہ جو اپنے گھر میں عورتوں کو پردے کرنے کا حکم دیتا ہے، آج وہی شادی میں ساتھ جا رہا ہے اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو لے کر، اور بے پردگی کی حالت میں جا رہے ہیں۔ گھر میں پردہ اور رات کو شادی میں بے پردگی، اور وہاں پہ 1000 بندہ ہو یا 500 بندہ غیر محرم اس کے سامنے سب بے پردگی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا شادیوں میں آپ بے پردگی نہیں دیکھ رہے؟ کیا شادیوں میں آپ کا اسلام بدل جاتا ہے؟ کیا اللہ کا حکم بدل جاتا ہے؟ کیا پردے کا حکم بدل جاتا ہے؟ کیا 2 گھنٹے کے لیے آپ اسلام سے باہر آ گئے؟ میرے بھائیوں آپ کو حکم کیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانوں کے قدم کی آپ نے پیروی نہیں کرنی۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہیں منع کرے گا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہونا۔ آج شادی ہے، شیطان ذہن میں یہی ڈالے گا نا، آج شادی ہے، چل کوئی بات نہیں 2 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے کر لے، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں معافی مانگ لی۔ تمہیں اسلام سے باہر نکال دیتا ہے شیطان۔ جب تم اسلام میں داخل ہوتے ہو شیطان تمہیں اسلام سے باہر نکال دیتا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، نماز ابھی نہیں دل کر رہا، بعد میں پڑھ لیں، آج نہیں پڑھ رہا کل پڑھ لیں، کل نہیں پڑھ رہا پرسوں پڑھ لیں، ادھر سے پڑھ لیں، رمضان میں پڑھ لیں، ایسی باتیں اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پر ہمارا اسلام اور ہے۔ ہم گھر میں جاتے ہیں، وہاں پر ہمارا اسلام ہو رہا ہے۔ ہم کسی خوشی میں جاتے ہیں، وہاں پر ہمارا اسلام ہو رہا ہے۔ ہم غمی میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارا اسلام ہو رہا ہے۔ میٹنگز میں ہمارا اسلام ہو رہا ہے۔ باہر کے ملک جاتے ہیں، وہاں پہ اسلام ہو رہا ہے۔ سیر و تفریح میں جاتے ہیں، وہاں پہ اسلام ہو رہا ہے۔ کھیل کے میدانوں میں جاتے ہیں، اسلام ہو رہا ہے۔ وہاں پر جا کر ہم اور طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اور گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب مسجد میں آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ صبح آپ اسلام میں داخل ہو گئے، شام کو آپ اسلام سے نکل گئے، پھر شام کو آپ اسلام میں داخل ہو گئے، صبح اسلام سے نکل گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، پورے کا پورا آپ کو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی خوشی آ گئی ہے تو آپ کو سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق اس خوشی کو گزارنا ہوگا۔ اس خوشی میں بھی آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ گھر میں کوئی غمی آ گئی ہے، اس کو بھی آپ نے قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہوگا، اس میں بھی آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے دین کو آپ نے جب عمل کرنا ہے تو پورے کا پورا آپ کو داخل ہونا پڑے گا میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائی ویڈیو میں میرا پیغام یہی ہے، اب ویڈیو کے آخر میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں کرنی، پھر اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا۔ آپ نمازیں بھی پڑھیں گے تو پوری 5 وقت کی پڑھیں گے، اپنی مرضی سے 3 یا 2 وقت کی نہیں پڑھیں گے، یا کسی وقت چھوڑ نہیں دیں گے۔ سفر میں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سفر میں سہولت دے دی کہ آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، آپ اس سہولت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن چھوڑ نہیں سکتے۔ نماز تو ایسی چیز ہے میرے بھائی، جنگ کے دوران بھی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک جماعت نماز پڑھے گی، دوسری اس کے جو ہے وہ پہرا دے گی، پھر دوسری جماعت نماز پڑھے گی، پھر پہلی پہرا دے گی۔ نماز تو اتنی ضروری ہے میرے بھائی، نماز کے وقت کعبہ کا طواف بھی رک جاتا ہے تو ہمارا کاروبار کیا چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، چاہے وہ صبح ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غمی ہو، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ مسجد ہو۔ میرے بھائی آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔